ان کی یاد میں اور ان کی ایصال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جن میں ہمارے جنگ ممبر معزز ممبران جناب شیخ سلطان احمد صاحب، جناب مار غلام فرید نول صاحب، جناب مخدوم مظہر حسین قریشی صاحب، جناب محمد اقبال خان صاحب، جناب چودھری ناصر محمود صاحب، جناب محمد عبداللہ جرولہ صاحب، جناب محمد ظہور چوہان صاحب، جناب عطا محمد سمپال صاحب، جناب چودھری شوکت علی صاحب، جناب ظفر اقبال سیال صاحب، جناب حافظ محمد اسحاق صاحب، جناب ملک مبشر احمد صاحب، جناب چودھری نصرت پرویز صاحب، جناب غلام مصطفیٰ ڈوگر صاحب اور جناب ملک عاطف شہزاد اوان صاحب۔ یہ تمام ممبران جو ماضی قریب میں وفات پا گئے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے آج یہ تقریب منعقد فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی میں مار نواز فرید نول صاحب اور شیخ نعیم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مار نواز فرید صاحب اور شیخ نعیم سلطان صاحب۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں چودھری عبدالحنان ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں رانا افضال صاحب کو نعت رسول مقبول کے لیے اجازت دوں گا، دعوت دوں گا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ درود پاک۔ بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں۔ میرے
کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میں عبداللہ سلیم بھٹی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ افضل سیال صاحب حال میں موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عبداللہ سلیم بھٹی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ چودھری مختار صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، جوائن کریں۔ ملک دل احمد ہانس صاحب اسٹیج پر تشریف لیں جی اور مہمانوں کو جوائن کریں۔ میں اب چودھری شہباز گجر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے اظہار خیال کریں۔ مطہر شاہ صاحب اسٹیج پر تشریف لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر بار، سیکرٹری بار، دیگر عہدے داران بار، جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، جناب سینئر سول جج صاحب، ممبران بار اور وفات پا جانے والے وکلاء کے لواحقین، سینئر ممبران بار، السلام علیکم۔ حضرات محترم، آج کا یہ تعزیت ریفرنس جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ ادوار میں اور ماضی قریب ترین میں ہمارے معزز ممبران بار جو کہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے تھے، ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ تو میں موجودہ رجیم اور بالخصوص صدر بار اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس قسم کا تعزیتی ریفرنس منعقد کیا جانا چاہیے تھا، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ حضرات محترم، علماء و مشاہیر نے تقدیر کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک کو کہا گیا تقدیر معلق، دوسری کو کہا گیا تقدیر مبرم۔ جورسٹ نے لکھا ہے کہ تقدیر معلق ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو کوشش کاوش سعی دعا اور دوا سے ٹل جائے، وہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم تقدیر مبرم کہ جو کوشش کاوش حد درجہ ہیلا سازی، حد درجہ ہیلا گری، دعا اور دوا کسی سے بھی نہ ٹل سکے، وہ تقدیر مبرم اس کو کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، تو ہمارے یہ وکلاء جناب شیخ سلطان صاحب، جناب مخدوم مظہر قریشی صاحب، جناب فرید نول صاحب اور دیگر جن کے نام مشتہر کیے گئے ہیں جو ماضی قریب میں فوت ہوئے تھے، یہ تمام کے تمام تقدیر مبرم کا شکار ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، کل میں نے اور آپ نے بھی اس تقدیر مبرم کا شکار ہونا ہے، تو پھر آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہم یہ بات تجدید عہد کریں کہ خود احتسابی کی منزل سے گزریں گے اور اس حوالے سے جو ہے اپنے معاملات کو صحیح نہج پر چلائیں گے، کیونکہ ہر ادارے میں، ہر انسان میں ہر وقت اصلاح کی گنجائش، بہت ساری گنجائش موجود ہوتی ہے۔ میرے دوستو، تو مجھے یاد پڑ رہا ہے جناب کہ شیخ سلطان صاحب جو کہ ہماری بار کے سینئر ترین ممبر تھے اور دیوانی وکالت میں ان کا ایک مقام تھا، اور بلکہ ان کو اپنے سبجیکٹ پر ایک گرفت حاصل تھی۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے ان کی زندگی میں ان کے پاس بیٹھنے کا جب بھی موقع ملا، جو نوٹ کیا کہ اپنے پیشے سے ایک انہماک جسے کہتے ہیں، انہماک جو تھا وہ شیخ سلطان صاحب کا ترائے امتیاز تھا۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد وہ نوجوانوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ورک اینڈ ویٹ اور انہماک پیدا کرو، جیسے شیخ سعدی نے فرمایا ہے، وہ یہ اس کا مصداق تھے۔ وہ کہتے تھے، شیخ سعدی نے کہا کہ کسب کمال کن عزیز جہاں شوی، کہ بندے کوئی کمال پیدا کر تاکہ تو جہان کو عزیز ہو جائے۔ شیخ سلطان صاحب جو ہے شیخ سعدی کے اس شہرائے آفاق جملے کے جو ہے وہ مصداق ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو، پھر ایک بات یہ بھی میں نے نوٹ کی ان کی زندگی سے کہ جیسے امام غزالی نے اپنے شہرائے آفاق کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ انہوں نے نفس کی 3 قسمیں لکھی کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اور جو شیخ سلطان صاحب تھے
وہ نفس مطمئنہ کے حامل تھے. تو کیا کیا چیزیں بیان کریں. بڑے لوگ تھے. آج ان کے جو ہے زندگی کی روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور یادش بخیر مار فرید نور صاحب ایک باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے. مرن جانے مرن طبیعت. اور اگر میں یہ کہوں کہ روتوں کو ہنسا دینا اور ہنستوں کو رلا دینا، یہ بھی ان کا ترہ امتیاز تھا. اور اس میں اپنے فوجداری وکالت کے حوالے سے ان کو ایک بڑا ملکہ حاصل تھا، اور انتخابی سیاست کے حوالے سے ان کا مؤثر کردار تھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جو ہے ان کی یاد میں آج جو ہے ایک تو بات یہ ہے کہ ان سے ایک رہنمائی لی جائے. تو اس حوالے سے مخدوم مظہر حسین قریشی صاحب میرے چیمبر کے ساتھ تیسرا چیمبر ان کا. اب میں یہ کہہ دوں کہ مخدوم مظہر قریشی صاحب ایک جملہ میں ان کے لیے کہا کرتا تھا، وہ یہ کہ وہ مخالفت منظور کرتے تھے، مخالفت منظور کرتے تھے لیکن منافقت منظور نہیں کرتے تھے. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. اور دیگر میرے جو ہے یہ 13-14 وکلا کرام جو ہے جن کا نام لیا گیا ہے اپنی ذات میں انجمن تھے. تو پھر اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہمیں جو ہے اس تقریب کے حوالے سے، وہ ویسے ہمارے تبلیغی جماعت والے دوست کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ نصیحت کرنی ہے ہم نے. تو اپنے آپ کو جو ہے عمل کے سانچے میں، عمل کے پیمانے میں لانا ہے، معاملات کو صحیح نہج پر چلانا ہے. جھوٹ، فریب، دجل، کوفی پن، اس کو چھوڑنا ہوگا میرے دوستو. تب جا کر جو ہے میرے دوستو اس جو ہے تقریب کا تقاضا پورا ہو سکے گا میرے دوستو. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ان محرومین کو جوار رحمت میں جگہ دے. جیسے اقبال نے کہا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ غافل جسے تو سمجھا ہے اختتام زندگی، غافل جسے تو سمجھا ہے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. بہت شکریہ جناب. اس کے ساتھ ہی میں معزز ممبران جو وفات پا گئے ان کے لواحقین کو بھی اسٹیج پر بلانا چاہوں گا، جن میں محمد ہارون شوکت صاحب، چودھری ہارون شوکت صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں، شاہد محمود صاحب، مسٹر خاور چوہان صاحب، ملک شفقات اوان صاحب، وحید ظفر صاحب، جاوید ناصر صاحب، امتیاز سمپال صاحب، عاطف جرولہ صاحب، خاقان نصرت پرویز صاحب، عزیز الرحمان صاحب، رائے حسن بھٹی صاحب اور مخدوم اویس مظہر صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں. وسیم بلوچ صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں. حسنین بلوچ صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں عبداللہ سلیم بھٹی صاحب سینئر ممبر پنجاب جنگ بار کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں اور اظہار خیال کریں. عبداللہ سلیم بھٹی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر سیشن جج صاحب، سینئر سول جج صاحب، جناب پریزیڈنٹ صاحب، وائس پریزیڈنٹ صاحب، سیکرٹری صاحب، میرے معزز بھائی ساتھی اور عزیزم، السلام علیکم. یہاں کسی نے نہیں رہنا، سب نے چلے جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر آدمی تسلیم کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. اور اس میں اللہ پاک نے ہمیں گنجائش بھی دی ہے کہ جب شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا
تو اس نے مہلت مانگ لی تھی. جب اسے نکال دیا گیا کہ آخر تک مجھے زندہ رکھنا، میں اس انسان کو بھٹکاؤں گا، تو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو بھٹکاتا رہو، یہ توبہ کرتے رہیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا. تو اس لیے یہ معافی کا جو ہمیں لائسنس ملا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ویسے تو کسی کو اپنا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ پاک نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ بتائے گا کہ خبیث روح یا پاک روح. تو اس وقت اندازہ ہوگا کہ ہم کس حساب میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. جہاں تک میں ان دوستوں کا تعلق ہے، شیخ سلطان احمد صاحب ہمارے سینئر تھے، اور باقی یہ سارے صاحبان جو ہیں یہ میرے بعد تشریف لائے، ساتھی تھے، مل کر کام کیا، ایک عرصہ تک کام کرتے رہے، جس میں شیخ صاحب کے ساتھ تو بہت کم وقت ملا کام کرنے کا، کیونکہ میں فوجداری کرتا تھا. اور شیخ صاحب کے متعلق یہ علم تھا، جب بھی کہیں باہر جاتے کسی ضلع میں تو ہماری شناخت ان کی طرف، ان کے نام پر ہوتی تھی. کہ جنگ میں شیخ سلطان احمد صاحب ہیں، سید اخلاق الحسن صاحب ہیں، سید لقاء حیدر شاہ صاحب ہیں، خان محمد منظور خان صاحب ہیں، تو خوشی ہوتی تھی. اور فوجداری میں محمد منظور ظہور امن لالی صاحب ہیں، محمد اظہر سرگانہ صاحب ہیں. تو یہ جنگ کا ایک نشان تھا، جنگ کی شناخت تھی، اور ہمیں ان پر فخر تھا. لیکن سب چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے. جہاں تک کہ عطا محمد سنپال کا تعلق ہے، یہ میرے کلاس فیلو تھے. بی اے صاحب میں اکٹھے رہے. اس کے بعد میں لا میں چلا گیا اور وہ ایجوکیشن میں چلے گئے. 5-6 سال بعد وہ ایجوکیشن کو چھوڑ کر لا کر گئی، وہ بھی آ گئے. تو مجھے کہا کہ جہاں جنگ کا جو سب سے بڑا وکیل ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں نے اپرنٹسشپ کرنی ہے. تو میں سنپال صاحب کو محمد یہ علیانہ صاحب، سارے میں معافی چاہتا ہوں جی، نہیں علیانہ صاحب کے پاس جی، ہاں ان کے پاس لے گیا. چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں سے بہت سیکھا ہے، اب مجھے سرگانہ صاحب کے پاس لے جاؤ. تو میں انہیں سرگانہ صاحب کے پاس لے گیا. 2-3 مہینے وہ وہاں رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی وکالت شروع کی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اسی طرح باقی دوست جو ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولی کرے، رحمت کرے. ہم میں پتہ نہیں ایڈمنسٹریشن کا کیا طریقہ ہے، ہمیں سب سے پہلے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے تھی. تو اگر یہ اجازت دیں تو میں اب یہ صلاح کرتا ہوں کہ ہم سب فاتحہ خوانی کر لیں، تاکہ ان کے اصال ثواب کے لیے 1 دفعہ علام شریف، 3 دفعہ قول شریف پڑھ لیں. ہم سب کی دعا ہے اپنے رب کریم سے کہ یا اللہ اپنی پاک ذات کے صدقے ہمارے ان ساتھیوں کو صرف معاف نہ کر، بلکہ ان کے گناہوں کو سے ان کو پاک کر دے، اور انہیں
اعلیٰ درجات عطا فرما، جوار رحمت پہ عطا فرما، مہربانی۔ اس کے بعد سینئر ممبر جنگوار مطہر حسین شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گئے ہیں نہ جانے کدھر چلتے چلتے، گئے ہیں نہ جانے کدھر چلتے چلتے، جدا ہو گئے ہم سفر چلتے چلتے، اندھیروں میں گم ہو گئی راہ منزل، کہاں کھو گئے راہبر چلتے چلتے، جو آیا وہ گم ہو گیا، کہاں گم ہو گیا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں۔ خالق کائنات نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، فرش زمین بنایا، عرش بنایا، زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، آسمان سے پانی گرایا، زمین سے سبزہ اگایا، معدنیات بنائیں، حشرات بنائے، مدنیات بنائیں، اور جب تمام چیزیں بن چکی تو پھر خدا نے کہا کہ اب میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خالق نے اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت شیس علیہ السلام کو بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ کہاں ہیں آدم، کہاں ہیں شیس، وہ جو خلیفہ تھے کدھر ہیں؟ کہاں ہے نوح، کہاں ہے ابراہیم، کہاں ہے اسماعیل، کہاں ہے یعقوب، اور کہاں ہے موسیٰ؟ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں؟ جو ان سے بھی افضل و اعلیٰ تھے وہ کہاں ہیں؟ جو زندہ ہیں وہ موت کی تکلیف سہیں گے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں رہے گا تو خدا نے بنایا کیوں؟ جب فنا کرنا تھا تو بنایا کیوں؟ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ کیا خسارے کے لیے بنایا تھا؟ زمانہ کوئی ایک نہیں ہے، اس میں زمانے کو مقید نہیں کیا۔ زمانے کی قسم کھائی ہے، ہر زمانے کی۔ زمانے کو ہم نے وقت میں قید نہیں کیا۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی زمانہ ہوگا اس میں جو بھی شخص ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ جب ہر شخص خسارے میں ہے تو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم خدا سے ہی پوچھتے ہیں تو خالق کا جواب آتا ہے، ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ گویا یہ دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی گئی۔ کس چیز سے آزمائیں؟ آپ کے عمل صالح سے آزمائیں۔ وہ امتحان لیتا ہے
दो तरीक़ों से। एक तरीक़ा इम्तहान का ये है कि वो हम पर मसाइब भेजता है। जब मसाइब नाजिल होते हैं तो हमारे सब्र का इम्तहान लेता है, और जब हमारे पे नेमतें नाजिल करता है तो हमारे शुक्र का इम्तहान लेता है। और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो खुदा के यहाँ मकबूल हो जाते हैं, और जब मकबूल हो जाते हैं तो खुदा की रज़ा को हासिल कर लेते हैं। और अगर हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो फिर हम खसारे में रहेंगे। हर शख्स खसारे में, पैदा हुआ तो खसारे में, जवान हुआ तो खसारे में, बूढ़ा हुआ तो खसारे में। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं खसारे में जिन्होंने नेक अमल किए, अमल साले किए, और उन्होंने ईमान हासिल किया, सब्र की तलकीन की और हक़ की तलकीन की। इसके मानी ये है कि ये जो दुनिया है ये एक आर्जी है, ये इम्तहान का है। यहाँ पे हमारा इम्तहान होना है कि क्या हम शुक्र अदा कर रहे हैं। खुदा का हुक्म है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, कुफ्र ना करो। इसके मानी ये है कि शुक्र करना हमें कुफ्र से निकाल देता है, और शुक्र न करना हमें कुफ्र में दाखिल कर देता है। तो इंसान का मुंतहा मकसूद शुक्र करना, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना, और मसाइब में सब्र करना है। आपने एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा मतवफ़ियान का दिन मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अब अलग-अलग हर एक के बारे में अगर मैं अर्ज़ करूं तो मेरा ख्याल है शाम बीत जाएगी। तो मुश्तरकन अर्ज़ करता हूं कि ये हमारे दोस्त जो यहाँ से गुज़र गए हैं, इनमें से हर एक ख़ास खसूसियत का मालिक था। हर एक अपने अपने मुकाम पर एक खसूसी मर्तबे का हामिल था, और इनमें से कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जिससे हमें कभी किसी को शिकवा पैदा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये फिल वाक़े उन आयात का मिसदाक है जिनमें हमारी आजमाइश का हुक्म दिया गया है, और मेरी दानिश में ये लोग इस आजमाइश पर पूरे उतरते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। मौजू तवील है मौत का, क्योंकि मौत के मानी है तर्क ताल्लुकात। तो इस पर अगर कभी और मौका हुआ तो फिर मैं मौत के मौजू पर अलग गुफ्तगू करूँगा। तो फ़िलहाल चूँकि और बहुत दोस्तों ने आना है तो इसी पे करार करता हूँ। शुक्रिया। इसके बाद मैं मार अफजल सियाल साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मार अफजल सियाल साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नोटिस गया है ताज़ीती इजलास के लिए, और मैं जज साहब को अर्ज़ करूँगा कि ये बार के 12 मेंबरान की ताज़ियत है। अच्छा होता कि सब जुडिशरी के मेंबर यहाँ आ जाते। बहरहाल उनके हेड आ गए हैं। और दूसरा शिकवा ये लिस्ट बनाने वाले दोस्तों से है, इसका कोई मेयार नहीं है। या तो ये 22-23 के रखते, अगर इससे पहले के हैं तो फिर जैसे भट्टी साहब ने नाम लिए हैं ना, बड़े नामवर लोगों के नाम इसमें नहीं आए, वो नाम भी आने चाहिए थे जिनमें बहुत ही बड़े नाम हैं। जैसे सलियाना साहब मरहूम थे, वो नहीं आए। खैर, जितनों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो शाह साहब तकरीर कर गए हैं, मैं तो कोई मुकर्रर हूँ नहीं, PWDW वाला आदमी हूँ, इसलिए उनसे बेहतर फिर तकरीर का कोई जवाब ही नहीं है। मुझे बुलाना था तो उनसे पहले कम से कम बुला लेते, अब तो फिर उनके बाद शायद भुट्टा साहब को बेहतर तकरीर कर सकें। मजहबी आदमी हैं, स्कॉलर आदमी हैं, तो मेरी तो कोई औकात नहीं।
بہرحال یہ بڑے بڑے نام تھے. ہماری جو موجودہ جوڈیشری ہے ان کے سامنے ان میں سے جو نام ہے نا بڑے وکیلوں کے جن سے ہم نے سیکھا ہے وہ شیخ سلطان صاحب ہیں. شیخ سلطان صاحب اس لحاظ سے شاہ صاحب کے میرے پیر بھائی تھے. ہم ایک ہی چیمبر سے استفادہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اور شیخ صاحب بالخصوص جو 2 لائنیں ہیں نا وکالت کی یا قانون کی، سول اور ایویکیو لاس، ان کے ماہر تھے اور بڑے باصول وکیل تھے. ڈرافٹنگ بہت خوبصورت. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے بڑے لوگوں کو یہاں وکیل بھی بنایا، اور صرف انہیں نہیں بنایا جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے، بلکہ انہیں بھی بنایا جو ان کے ساتھ عدالتوں میں ان کے خلاف پیش ہوتے رہے. اسی طرح باقی دوست بھی. یہ تو نوجوان آدمی مخدوم مظہر قریشی صاحب ابھی ریسنٹلی وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. بڑے ہی کھرے آدمی تھے. میں نے ان کے خاندان سے بچپن سے تعلقات ہیں، بچپن سے جانتا ہوں. جیسے وہ گجر صاحب نے کہا ہے کہ منافقت نام کی چیز ان کے پاس نہیں تھی. جس کے دوست ہیں، جس کے ساتھ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ نہیں ہے نا وہ کھل کے ان کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. ان کا یہ اپنا مزاج تھا. واقعی بڑے لوگ اچھے واقعے انہوں نے گزارے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو جیسے بٹی صاحب نے یہ روایت قائم کی ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 40 لوگ جس کی شہادت دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے، وہ بخشنے کے طریقے بناتا ہے. آج اتنے لوگ ان کی شہادت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اور پھر استدعا کروں گا سب دوستوں سے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں. شکریہ. والسلام. اس کے بعد میں دل احمد ہانس صاحب کو دعوت دوں گا. چلے گئے؟ اچھا. ان کے بعد شیخ محمد نعیم صاحب، ان کو دعوت دوں گا تو اظہار خیال کریں. شیخ محمد نعیم صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد جھنگ بار ایسوسی ایشن کی ان درخشندہ روایات میں سے ایک ہے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے معرض البڈھانا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنی اس روایت کو توڑا نامعلوم وجوہات کی بنا پر، اور اس کی وجہ سے ہم آج اتنے درجن بھر ہمارے دوست، اور شاید اس دوران کچھ لوگوں کو ہم مس بھی کر گئے. تو کسی بھی دوست کے حوالے سے یہ کہوں تو شاید جیسے میر صاحب نے فرمایا کہ شام ہو جائے گی، ہمارے ان تمام دوستوں کو، ان بزرگوں کو ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ میں اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. اور اگر یہ کہنا شاید جھوٹ نہ ہوگا کہ ان لوگوں نے پروفیشن کو پروفیشن کے طور پہ اپنایا، اور لا پروفیشن جو شاید عام لوگوں کی نظر میں اب اتنا معتبر نہیں رہا، لیکن ان لوگوں نے اپنے حسن کردار سے، اپنی انتھک محنت سے، اپنی روز کی جو آپ شبانہ روز انہوں نے جو اس کے لیے وقت صرف کیا، وہ اس قابل ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک ریفرنس بھی رکھیں اور ان کی خصوصیات کو بیان بھی ضرور کریں.
میں یہاں اپنے والد صاحب کے حوالے سے صرف اگر کچھ کہوں تو یہ باقی دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن ایک آج مجھے جب آیا تو مجھے تھوڑا دکھ ہو رہا تھا کہ شاید ہماری بار جو ہے وہ اتنے دوستوں کے تعزیتی ریفرنس میں اس بھرپور طریقے سے شامل نہیں ہے، شاید دوستوں کو اطلاع نہ مل سکی ہوگی۔ لیکن یہ کہوں کہ میرے والد صاحب نے اس پروفیشن کو جس طرح سے اڈاپٹ کیا، وہ شاید اس کی مثال میرا خیال ہے کہ کم از کم فیصل آباد ڈویژن میں تو شاید نہ مل سکے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو اپنے پروفیشن پر ترجیح کبھی نہیں دی، اور ہم نے بھی ان کو اس اپنے پروفیشن کے لیے سپیس دی۔ بچپن سے انہوں نے ہمیں اس محبت سے پالا، اور یہاں بار میں ان کے جونیئرز کی تعداد، ان کے میں کہوں جونیئرز کی تعداد شاید کم ہوگی، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہت سے دوست، بہت سے لوگ جو خاموشی سے ان کے ساتھ آ کے ان کے پاس ان سے رہنمائی لیتے رہے۔ اور یہاں میں اگر مار غلام فرید نوز صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں پرسنلی ذاتی طور پہ کئی سال ان کا مخالف رہا سیاسی طور پہ، لیکن ان کے کردار کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جب بھی ملے تو بڑی محبت سے ملے، اور ایک وقت آیا کہ ہم شاید ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکتے۔ وہ اتنی ان کی محبت نے جو ہے وہ میرے اوپر ضرور اثر چھوڑا۔ چودھری ظہور چوہان صاحب میرے بزرگ اس حوالے سے بھی کہ ان کے بڑے صاحبزادے طاہر چوہان صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، اور پچھلے تقریباً 40 سال سے ہمارا ایک تعلق وہ آج بھی قائم ہے۔ اس لسٹ میں 2-3 دوست ایسے ہیں جو بہت ینگ ہیں، خاص طور پہ جب میں ملک شفقات صاحب کو دیکھتا ہوں تو ہمارا بھائی بہت یاد آتا ہے، اور اس کی یاد جو ہے وہ شاید دل میں سوئیاں چبوتی ہے کہ یار وہ ہمیں اتنی کم عمری میں اپنی داغ مفارقت کیوں دے گیا۔ خاندان کو یقیناً بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایک نوجوان موت کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بہت شاید گھر والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس بار کا ون آف دی موسٹ بیوٹیفل کہ ایک ایسا کردار تھا کہ جس سے تمام ہی لوگ محبت کرتے تھے، اور وہ بھی سبھی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو آج میں اس بات پہ اپنی اختتام کروں گا کہ لمبی ہوتی چلی جائے گی، کہ میرے بزرگوں نے جیسے رائے عبداللہ سلیم بھٹی صاحب نے، میر مطہر کرمزی صاحب نے، اور مار افضل بڑھانا صاحب نے، ان کے بعد میرے جیسے جو ہے کم آموز آدمی کا آنا اسٹیج پہ کھلتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سب کا شکریہ، جج صاحبان کا شکریہ، ہماری ٹیم کا شکریہ، اور پھر آپ سبوں سے گزارش کہ سب دوستوں کے لیے دعائے خیر کیجیے گا، اور ہمہ وقت یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ جب بھی یہ سب ہی لوگ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اور یقیناً اس قابل شاید ہم اس قابل نہ ہوں، لیکن ان کی ذات ہمارے لیے مشل راہ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس پروفیشن میں کامیابی کا رستہ بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں مار غلام فرید نول صاحب کے صاحبزادے مار نواز فرید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہم سب نے جانا ہے یہ دنیا آخری کھیتی ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے. لیکن افسوس کہ کسی کی ڈیتھ کے موقع پہ یا اپنے گھر میں موت ہو تو اس وقت تو ہمیں ہر چیز یاد آتی ہے، بعد میں پھر ہم بھول جاتے ہیں. دوستو، جیسے شیخ نعیم صاحب نے فرمایا کہ اس ریفرنس میں جتنے بھی نام شامل ہیں، اگر ہر ایک کی بات کرنے میں بیٹھیں تو شام ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان جو اللہ کو پیارا ہوا ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی بزرگ، وہ اپنے اندر ایک مکمل کتاب تھے. اس کے ایک ایک ورق کو کھولنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جتنی تہیں کھولیں گے ان کی خوبیاں اور کھلیں گی. شیخ سلطان صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، تقریباً 23 سال مجھے بار میں ہو گئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا. شیخ نعیم صاحب بڑے بھائی ہیں، بہت اچھے انسان، محبت والے. جب بھی گئے کوئی رہنمائی لینی ہو تو ہمیشہ بڑے شفیق انداز میں رہنمائی فرماتے. والد صاحب کے متعلق میں کیا کہوں، وہ مجھ سے بہتر آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ انہوں نے جتنا عرصہ بھی اس بار میں گزارا، ایک مثالی گزارا. نوجوانوں میں نوجوان، بڑوں میں بڑے، مزاح کے انداز میں لیں تو ان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر دوستی نبھانے کا فن جانیں تو وہ دوستوں کے لیے بھی آخری حد تک جاتے تھے. ان کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند تھی اور آج تک میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ 5 یا 6 دفعہ پریزیڈنٹ رہے، وہ مکمل بار کے ہوتے تھے، کسی ایک مخصوص گروپ کے نہیں ہوتے تھے. ان کے ادوار میں جناب میاں ظہور لالی صاحب فوت ہوئے تو بہت بڑا ریفرنس ہوا. جناب افضل سرگانہ صاحب کی وفات ہوئی تو بار میں تاریخی ریفرنس کیا انہوں نے. اسی طرح افتخار قانونی صاحب فوت ہوئے، ان کا بھی ریفرنس انہوں نے بہت اچھے اور شاندار طریقے سے کیا. مجھے ابھی میرے پیارے بھائی شفقت رضا ڈار صاحب کی کال آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ سید ضیاء الحسین شاہ صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ریکویسٹ کروں گا صدر صاحب سے کہ ڈار صاحب کے چلو. تو دوستو، بات ہو رہی تھی میاں ظہور چوہان صاحب، ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلے. چوہی ناصر صاحب بہت اچھے والد صاحب کے دوستوں میں سے، عاطف ویسے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. اسی طرح اقبال خان صاحب، والد صاحب کا ان سے بہت اچھا رشتہ اور بہت ایک پیارا تعلق تھا. جناب ظفر اقبال سیاض صاحب کے متعلق بات کروں گا کہ میں جب بھی ان کے چیمبر میں گیا، میں نے انہیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا. وہ چیمبر میں بیٹھ کے ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں صرف کرتے تھے. یہ بہت بڑی خوبی ہے. اللہ ان تمام احباب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور آخر میں جناب قریشی صاحب کی بات کروں گا کہ بہت اچھے انسان، کمٹمنٹ کے بہت پکے، اصول والے، ایسے لوگ بہت کم دیکھے جاتے ہیں. تو اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. شکریہ. اس کے بعد میں سینئر سول جج جنگ اسماعیل تسلیم اختر صاحب کو
دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور خدائے بزرگ و برکت کی ذات اقدس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے لیے کہا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. قابل احترام فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، سینئر سول جج سول ڈویژن، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار جھنگ، عہدیداران ڈسٹرکٹ بار جھنگ، فاضل ممبران بار، تمام پارٹیسپینٹس، السلام علیکم. لفظ انتقال ادائیگی میں بہت چھوٹا سا ہے، معنی میں بہت بڑا ہے، سمجھنے میں زندگی گزر جاتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے تو اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. در حقیقت میں شاید اپنے یہ سارے بڑوں کو نہیں جانتا، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی شخصیات یقیناً کمال قسم کی پر اثر ہوں گی کہ آپ سارے ان کے لیے یہاں موجود ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوش گفتار بھی تھے، خوش کردار بھی تھے، اور رسول پرست بھی تھے. تبھی آپ بزرگوں اور آپ ینگسٹرز کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اس بار کا بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو، اپنے جانے والوں کو آج تک نہیں بھولی. اور میں زیادہ ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکوں گا، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کی منازل کو آسان فرمائے، ان کی درجہ بدرجہ مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. انہوں نے جو نیک کام کیے، اللہ اس کو اپنے کرم سے، اپنی جود و سخا کے صدقے سے 100 گنا بڑھا دے، اور اتنا بڑھا دے کہ جتنی اس کی ذات خود پایا ہے اس ذات تک پہنچا دے، اور ان کو روز محشر نبی مکرم کی زیارت اقدس بھی نصیب عطا فرمائے اور پہچان بھی نصیب عطا فرمائے. اور میں ملتمس ہوں آپ سب سے بھی کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ ہمارے جو جانے والے ہیں، وہ جو اثاثہ ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ اثاثہ قائم و دائم رہے اور سارے لوگ اسی کی تقلید کرتے رہیں. میں مشکور ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا. میں جانے سے پہلے ایک نظم ان سب کی نظر کرتا ہوں جی کہ دنیا کے رنگ یہ کیسے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، کوئی سمجھ سکا نہ دنیا کو، بس تانے کستے رہتے ہیں. اس میں خوشیاں ہیں غم بھی ہیں، پر غم کو قسمت کہتے ہیں. رہنے دو یہ بیکار کی رٹ، کوئی بھی صدا نہ رہتے ہیں. ہر موڑ پہ یہاں ایک رنگ نیا، ہر صبح نرالی ہوتی ہے. کوئی خوشیوں کا سربالا ہے، کہیں قسمت رونا روتی ہے. جینا ہے تو سب بھول چکو، ایک نئی صبح کی آس کرو. کبھی خوشیاں بانٹو سب میں تم، کہیں ماتم میں جی خوار کرو. ایک نئی دنیا تسخیر کرو، جہاں ہنستے ہیں بس ہنستے ہیں. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب راجہ قمر سلطان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقائے مجلس السلام علیکم. سب سے پہلے میں بار ایسوسیشن جھنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس تعزیتی ریفرنس میں مدعو کیا. میری یہ دعا ہے کہ جو وکلاء بھائی محترم ہمارے دار فانی سے چلے گئے، کیونکہ زندگی عارضی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہ معاف کرے، کیونکہ ہر صبح کے بعد شام ہونی ہے، ہم پہ بھی شام آنی ہے. تو میں نے ایک محترم استاد سے پوچھا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ
کوشش کریں کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ اپنی کوئی غلطی آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کا دل میں ملامت نہ ہو. ہم سب پرسنل اور پراپرٹی کے معاملات بار اور بینچ دیکھتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے. ہمارے اگر وکلاء بھائی جو ہم سے بچھڑ گئے، ہم نے بھی آج ہیں اور کل نہیں، تو ہمیں بھی چاہیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی روزانہ کے بنیاد پر رات کو کرنی چاہیے کہ ہم نے آج کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. اور جس پروفیشن کے ساتھ ہم سب ہیں بار اور بینچ، ہمیں رول ماڈل ہونا چاہیے. اور آخر میں میری دعا ہے کہ جو وکلاء اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ ان کے لیے دوبارہ فاتحہ شریف اور کل شریف کا. شکریہ جی. اس کے بعد میں جناب صدر جنگ بار مار منیر احمد خان سدھانا صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آنریبل رسپیکٹیبل معززین اراکین بار، جناب فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب، سینئر سول جج صاحبان اور مرحومین کے لواحقین جو ہماری ریکویسٹ پہ آج تشریف لائے، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ دنیا ہی فانی ہے، اس میں ہر ایک نے آنا ہے. اگلے سانس کا پتہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو دو باتیں جو میرے بڑے بھائی نے کہیں کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ساری جوڈیشری نہیں آئی، تو ہم نے دعوت ہی ان جج صاحبان کو دی تھی جو تشریف لے کے آئے. ہم نے اور کسی کو نہیں دی تھی چونکہ یہ ہمارا گھر کا فنکشن تھا. اور دوسری بات، جو ہمارے سینئر ترین وکلاء جن کا نام جو ہمارے ایسٹس ہیں لیا گیا ہے، جناب مار افضل سرگانہ صاحب، جناب شیخ افتخار قانونی صاحب، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کلرک سے یہ پوچھیں کہ جن کے ریفرنس نہیں ہو سکے آج تک، ان سب کے بھرپور طریقے سے مار غلام فرید نول صاحب کے دور میں ریفرنسز تعزیتی ریفرنس ہوئے تھے، اس لیے ہم کچھ کو شامل نہیں کر سکے. اگر پھر بھی کوئی رہ جائے تو ہم اس روایت کو جاری رکھیں گے، اپنی کسی کوتاہی کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آج جو لواحقین ہیں ایک ایک کے لیے پوری طرح آج ان کی شخصیت کا احاطہ شاید نہ کر سکیں. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سب بھائیوں سے کہ آج ہم نے وہ کتاب ان کے سوگواران کو دینی ہے جس میں ان کی زندگی میں ان کی بابت جناب محترم استاد محترم مطہر ترمذی صاحب نے لکھا ہے. شیخ سلطان صاحب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ادارے کے ایک ایسے سپوت تھے جن کا نام رہتی دنیا تک بطور استاد، بطور ٹیچر یاد رکھا جائے گا. اور سول میں وہ جورسٹ تھے. اسی طرح مار غلام فرید نول صاحب تھے جو اپنی مثال آپ تھے. کسی کو کسی کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کی جو اپنی شخصیت تھی وہ بطور ٹیچر، بطور ایک کرمنل سائڈ لائر، لیکن کرمنل سائڈ کے نہیں، وہ ہر طرف کے لائر تھے. اور بطور بار کی پالیٹکس کے وکلاء کی بہتری کے لیے جو ان کا رول رہا ہے، اختلافات اپنی جگہ تھے لیکن ان کا ثانی اب تک کوئی نہیں آیا اس بار میں. اس کے علاوہ میں عرض کروں، محمد اقبال خان صاحب ہیں، وہ مرنجا مرنج شریف النفس شخص تھے. مخدوم مظہر حسین قریشی صاحب، میں ان کے بابت کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں بار کا نقصان ہے وہاں میرا ذاتی نقصان بھی ہوا ہے.
تو وہ انتہائی مخلص اور اس سے اچھا میرا دوست کوئی نہیں تھا. میں اس کو تا حیات یاد بھی رکھوں گا اور ان کا مشکور بھی رہوں گا. اسی طرح جناب عبداللہ جرولہ صاحب انتہائی شریف النفس، انتہائی نیک انسان، اور جیسے میاں ظہور چوہان صاحب ہیں، ان کی بابت وہ بھی ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے. ان کی شخصیت بھی بے مثال تھی. ان کی تعریف بھی میں یہ کتاب دوں گا سب کو، اس میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ جو آج ہم احاطہ نہیں کر سکتے. جناب ظفر اقبال سیال صاحب اتنے نیک انسان، ان کے بیٹے بھی جوڈیشل افیسرز ہیں، وہ ہمارے بیٹے ان کے لائر بھی ہیں، اور جو اس بار کا حصہ ہیں وہ بھی ہمارا ایک اثاثہ تھے، اور ان کی زندگی بھی ایک مثالی زندگی تھی. اپنے طریقے سے انہوں نے بہت خوبصورت وقت گزارا. اس کے بعد حافظ محمد اسحاق صاحب ہیں، رائے ثناء اللہ صاحب جن کا نام اس میں شامل نہیں تھا، ان کے بیٹوں کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنی مثال آپ تھے. اتنے دبنگ لیڈر ہماری بار میں اور کوئی نہیں تھا. ان کے لیے بھی دعائے مغفرت بھی سب کے لیے فرمائیں گے. اور ملک مبشر صاحب ہیں، ملک عاطف صاحب ہیں، چودھری ناصر محمود صاحب، ان کا تو ایک خاصہ تھا کہ وہ لا پہ اتنی گرپ رکھتے تھے کہ وہ طویل بحث کے بغیر وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے تھے. وہ کراس ایگزامینیشن بھی ایسی کرتے تھے ذرا بھی، اور اس کے بعد وہ جو وکالت کی ہے انہوں نے، وہ ایک یونیک طریقہ کار ان کا تھا. وہ بھی ہم کسی بھی صورت سے ان کا کوئی اور مد مقابل نہیں پا سکتے. غلام مصطفیٰ ڈوگر صاحب، جناب چودھری نصرت پرویز صاحب جو گو پریکٹس نہیں کرتے تھے لیکن اس بار کے ریگولر ممبر تھے، شریف النفس انسان تھے، اور انتہائی عظیم انسانوں میں ان کا بھی وکلاء کی طرح اسی طرح. ہم ان سب کو، بہت سارے نام اور بھی ہوں گے جو ہم سے رہ گئے ہوں، یہ ہم انہیں صرف مہمان ان کو کہہ سکتے ہیں بجا طور پہ کہ ہم مہمان نہیں تھے، رونق محفل تھے. ہم مہمان نہیں، رونق محفل تھے. مدتوں یاد رکھو گے کہ کوئی آیا تھا. ان میں سے کسی کی بھی کمی پوری نہیں ہوگی. ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو اتنے ان کی اچھی عادات ہیں، پروفیشن میں جو کمپیٹنسی ہے، جو لیجنڈری رول ان کا رہا ہے، جو ٹیچنگ کا رول رہا ہے، ہم اس کو فینسائز کریں، اس کو فالو کریں. ان کی اچھی عادات کو فالو کر کے ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں. اور اسی طرح جو باقی میرے عزیز بھائی دوست ہیں، ہم اس روایات کو ہمیشہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. کوشش کریں گے کہ آج وکلاء کچھ کم آئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اطلاع نہ ملی ہو، کچھ ہماری طرف سے کچھ کمی رہ گئی ہو، تو اس کو بھی دور کریں گے. اور آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ہمیں تو ہے کمی تو بس میرے یار کی، جو تہے مزار چلا گیا. جو چلے گئے ہمیں ان کی کمی ہمیشہ رہے گی، اور وہ اس کو ہم یاد کرتے رہیں گے. اور آج ہم بار کی طرف سے ان سب کے لوائقین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ان کی ایک جو اچھی سے اچھی تصویر جو ان کے پاس ہیں وہ ہمیں دیں، تاکہ بار میں ہم ان کو بطور یادداشت ان کو لگائیں. جب بھی یہاں ہم اکٹھے ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے یہ جو سینئر تھے، ہمارے یہ جو دوست تھے، ہمارے یہ جو اچھے وکلاء تھے، ہم ان کو یاد بھی کر سکیں. اور آج ہم بار کی طرف سے ایک نیا کنڈولنس لیٹر اور یہ کتاب سب کو پیش کریں گے، اس کے لیے کہ یہ ان کو یاد رہے کہ بار میں بھی ہم آئے تھے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور ہم آئندہ بھی اسی طرح دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرور اپنی رحمت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کو یاد رکھے. ہم ہر ایک محفل میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، چونکہ ان کا رول، ان کا کردار اتنا بڑا ہے کہ یہ بار کا حصہ رہیں گے. ہم میں نہیں ہیں لیکن یہ رہیں گے ہم میں. والسلام. تھینک یو. شکریہ. اس کے بعد میں معزز ممبران جو وفات پا گئے ان کے لواحقین کو جو بکس اور کنڈولنس لیٹر جو تقسیم کرنا ہے، میں ان کے نام پکاروں گا تو وہ اپنا لیٹر جو ہے اور وہ بک جو ہے وہ حاصل کریں. مسٹر صدر صاحب اور ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب، بلاتے رہیں گے.
مسٹر شیخ محمد نعیم صاحب. شیخ محمد نعیم صاحب. مسٹر فرید نواز صاحب. مخدوم اویس مظہر صاحب. محمد ہارون شوکت صاحب. مسٹر خاور چوہان صاحب. مسٹر شاہد محمود صاحب. شاہد محمود صاحب. امتیاز سمپال صاحب. امتیاز سمپال صاحب. ملک شفقات اوان صاحب. رائے حسن رضا بھٹی صاحب. رائے حسن بھٹی صاحب. یہ فیصلہ عاطف جرولا صاحب. مسٹر خاقان نصرت پرویز صاحب. چودھری جاوید ناصر صاحب. جواد ظفر صاحب. وحید ظفر. عزیز الرحمان صاحب. ملک مبشر صاحب. حسنین بلوچ صاحب. اب میں فضل الرحمان جویہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ دعائیہ کلمات پیش کریں. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یقیناً ہم نے جو تذکیر بالموت کے حوالے سے یہاں جتنی بھی اللہ کے حضور بیٹھ کر کچھ کلمات کہے ہیں، وہ یقیناً ایک عبادت ہے، اور اس دوبارہ 3 دفعہ پہلے بھی دعا تو ہو چکی، تو دعا جتنی دفعہ بھی کی جائے وہ دعا ہی اپنی حیثیت اس کی برقرار رہ جاتی ہے، اور وہ مغز ہے عبادت کا۔ تو اس لیے اللہ کے حضور اپنے پیشوا جو ہمارے معزز ممبران جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم اللہ کے حضور پھر اپنے دل اور عطا گرائیوں سے دعا گو ہیں۔ آپ 1 دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا
वसगीरिना व कबीरिना व ज़ाकरिना व उनसाना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिहि अल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, हमारे आबा अजदा बिल मिन जुमला जो भी दुनिया से चले गए हैं, जो हमारे वकला के अज़ीज़ व अकारब रिश्तेदारान थे, जो हमारे जिनके लिए ये आज मजलिस ये हमने कैम की है ताज़ियती, उनकी रूहों को उनके या अल्लाह और हमारे जितने भी जायज़ साहबान के पेशवा जो दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमा, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमा। या अल्लाह इस मादी ज़िंदगी जो हम पर गालिब आ चुकी है, इस मादी ज़िंदगी के बजाय हमें रूहानी ज़िंदगी और बका वाली ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली है, उसकी तैयारी की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह उसका फ़िक्र हम पर गालिब कर दे। या अल्लाह हमें अपने पेशवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह तआला अजमईन और अहले बैल मुताहरात मुताहरीन जितने भी जस्द अक़दस उनके, या अल्लाह उन्होंने अपनी मादी ज़िंदगी के बजाय रूहानी ज़िंदगी के असबाब के लिए नाम पैदा किए, और आज भी हम उनके बका और उनका नाम लेकर हमारी इबादत पूरी होती हैं। या अल्लाह उनके उसवा पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे जो दोस्त अहबाब जो हमारे दुनिया से चले गए, सीनियर मेंबरान जिनके लिए मजलिस हमने कैम की, या अल्लाह उनके जो भी गुनाह थे वो मुआफ़ फरमा देना, और उनके या अल्लाह जो खसैस हैं उसकी तकलीद की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह अपनी बारगाह आलिया में हमारी इन दुआओं को, फैले हुए हाथों को अपने हजूर में कबूल मकबूल फ़रमा। या अल्लाह हम पर अपना करम फ़ज़ल रहम फ़रमा, इस मुल्क पर अपना क़याम और रहम फ़रमा। या अल्लाह हमारे इदारे को भी अदल की सरबुलंदी के लिए या अल्लाह हमारी जितनी सलाहियतें उनको कबूल फ़रमा, और सही सिमत हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम या बदी अल्लाह जाए बिल खैर या बदी अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शर्रिहिम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। Thank you.